اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ۔ تیسری رات شہزادی نے دیکھا کہ اب کی بار وزیر اور قاضی دونوں کے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور تھے، لیکن اب کی بار وکیل کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے بالکل قریب تھا۔ شہزادی نے ان دونوں کی طرح اس کو بھی للکار کر کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں؟ تمہیں یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے اتنا قریب لگاؤ۔ لیکن وکیل نے بھی بالکل وہی جواب دیا اور یہ کہنے لگا، سنو، بادشاہ نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ سلامت کو کیا جواب دوں گا؟ خیر، رات تاریک ہوتی گئی۔ جب آدھی رات سے کچھ زیادہ کا وقت ہوا تو اسی طرح شہزادی نے اپنے خیمے میں کسی کے آنے کا وشواس کیا۔ اب کی رات تو شہزادی بالکل سوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنے دو بچوں کی موت کی فکر تھی، اور ساتھ ہی میں اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آج وکیل بدذات بھی میرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آئے گا۔ شہزادی نے جیسے ہی وکیل کو اپنے خیمے میں دیکھا تو اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وکیل بدذات بھی جانور بن چکا تھا۔ یہ آگے بڑھتا گیا۔ آخر کار شہزادی نے اپنا تیسرا بچہ اٹھا کر وکیل کے سامنے کر دیا اور یہ وکیل سے کہنے لگی، تمہیں اس بچے کا واسطہ اس معصوم کے صدقے میری جان بخش دو اور میری عزت خراب مت کرو۔ لیکن وکیل پر بھی بدکاری کا نشہ اتنا سوار ہو گیا تھا کہ اس نے تلوار نکالی اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ شہزادی اپنے تینوں بچوں کی موت پر بہت پریشان تھی اور یہ خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن شہزادی نے دیکھا کہ وکیل ابھی بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے وکیل سے بھی وہی بات کی کہ میں ابھی پاک ہوں، وضو سے ہوں، اگر تم مجھے تھوڑی اجازت دو تو میں جا کر اپنا وضو ختم کر کے آؤں، پھر تم جو چاہو میرے ساتھ کر لینا۔ وکیل بھی خوش ہو گیا اور اس نے شہزادی کی یہ بات مان لی اور اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور جس طرف اس کا منہ آیا وہیں بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے آخر کار شہزادی ایک دریا پر جا پہنچی۔ اب یہ دریا کے کنارے کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میرے ماں باپ مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، میرا باپ بادشاہ ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اب میرا شوہر بھی بادشاہ ہے اور وہ بھی مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ جب وہ مجھ سے اپنے تینوں بیٹوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ آخر وہ میری بات پر کیوں یقین کرے گا؟ اسے تو اپنے تینوں وزیروں پر یقین ہوگا۔ خیر، یہی سوچ کر شہزادی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر وکیل کافی دیر تک شہزادی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب شہزادی واپس نہ آئی تو یہ باہر نکل کر شہزادی کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کو شہزادی کہیں بھی نہ ملی۔ آخر کار صبح کے قریب یہ وکیل دوبارہ خیمے میں آیا اور اس نے وہ چھوٹا بچہ اٹھایا جو اس نے قتل کیا تھا اور اس کو کہیں دفنا دیا، اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ چوتھی منزل پر جب رات آئی تو بادشاہ سلامت بھی قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بادشاہ نے آتے ہی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو قاضی، وکیل اور وزیر تینوں یک زبان ہو کر بولے، بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی ملکہ نہیں، ایک ڈائن تھی، وہ اپنے تینوں بچوں کو کھا گئی اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے ہمارے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی اور بہت پریشانی بھی ہوئی، لیکن بادشاہ بیچارہ اب کر کیا سکتا تھا؟ آخر تینوں عہدیدار ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جائیں گے اور اس شہزادی کے باپ سے ملاقات کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ آخر اس نے اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کیوں کیا، اسے مارنے کی کوشش کیوں کی، اور پھر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اس پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ اس نے اتنی سختیاں برداشت کیں،
کہ وہ ایک ڈائن بن گئی اور خود اپنے بچوں کو کھا گئی۔ خیر بادشاہ کے ساتھ یہ تینوں بدذات اور یہ سارا قافلہ اس ملک کی طرف چل پڑا۔ ادھر شہزادی کی کہانی سنیے کہ شہزادی نے جیسے ہی اس دریا میں چھلانگ لگائی تو دریا کی موجوں نے شہزادی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی شہزادی اس کنارے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا 6 فقیر دریا کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ جب ان 6 بھائیوں نے شہزادی کو دیکھا تو یہ دیکھتے ہی شہزادی پر فریفتہ ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے۔ ہر ایک کہتا تھا کہ شہزادی میری ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، شہزادی میری ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ شہزادی بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ وہاں 3 بدذات لوگوں سے بچ کر آئی تھی اور یہاں 6 فقیروں کے درمیان پھنس گئی۔ خیر جب ان 6 بھائیوں کا جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شہزادی کو لے کر اپنے باپ کے پاس جائیں گے اور جو فیصلہ ہمارا والد کر دے گا وہی سب کو منظور ہوگا۔ ان 6 بھائیوں نے شہزادی کو لیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کا باپ دانش مند اور زیرک انسان تھا۔ جیسے ہی اس نے شہزادی کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ میرے 6 کے 6 بیٹے اس شہزادی کے قابل نہیں ہیں، یہ تو کوئی شاہی خاندان کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، بادشاہ کی بیٹی لگتی ہے۔ اس بوڑھے انسان نے اپنے 6 بیٹوں سے کہا کہ بیٹا تم اس سے شادی کیوں کرتے ہو؟ تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اس کو اپنی بہن بنا لو۔ اپنے باپ کا یہ فیصلہ سن کر سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان 6 بھائیوں نے اس کو اپنی بہن بنا لیا۔ کچھ دن شہزادی ان 6 فقیروں کے ساتھ رہی۔ پھر شہزادی کو اس بات کا علم ہوا کہ شہزادی جس سلطنت میں ہے وہ کسی اور کی سلطنت نہیں بلکہ اس کے باپ بادشاہ کی سلطنت ہے۔ تو ایک دن شہزادی اپنے 6 بھائیوں سے کہنے لگی تم جاؤ اور بادشاہ وقت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے پاس ایک اچھی قصہ گو لڑکی ہے، اگر بادشاہ اس سے قصہ سننا پسند فرمائیں تو وہ بادشاہ سلامت کو قصہ سنانا چاہتی ہے۔ یہ شہزادی یہ جانتی تھی کہ میرے باپ بادشاہ کو قصہ گوئی میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ شہزادی جانتی تھی کہ میرے باپ بادشاہ کو قصہ گوئی میں بہت دلچسپی ہے۔ پھر اس شہزادی کے ان 6 بھائیوں نے کسی طرح سے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم اس سے ایک قصہ سنیں گے، اگر اس کا قصہ واقعتاً دلچسپ ہوا تو ہم اسے اپنے محل میں ضرور رکھ لیں گے اور اس سے قصے سنتے رہیں گے۔ یہ 6 بھائی بادشاہ کا پیغام لے کر اپنی بہن شہزادی کے پاس آئے اور انہوں نے منو ان ساری بات، سارا پیغام شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی تیار ہوئی اور اس نے اپنا چہرہ ایک نقاب سے چھپا لیا اور یہ بادشاہ تک چلی گئی۔ ایک اس کے چہرے پر پردہ تھا اور دوسرا دیوان خاص میں عورتوں کے آگے بھی پردے لٹکائے جاتے تھے، تو اس طرح شہزادی کا منہ بادشاہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر شہزادی نے بادشاہ سے اجازت لی اور اس نے قصہ شروع کر دیا۔ شہزادی نے بہت ہی دلچسپ قصہ سنایا اور شہزادی کی آواز بھی بہت ہی میٹھی تھی، تو بادشاہ قصہ سنتے ہی شہزادی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے شہزادی کو قصہ گوئی کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور بہت سارا انعام و اکرام شہزادی کو دیا۔ شہزادی یہ انعام لے کر اپنے 6 بھائیوں کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی ان 6 بھائیوں نے اتنا سارا انعام دیکھا تو یہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ یہ بھی اب مانگنے سے تنگ آ چکے تھے۔ پہلے تو یہ فقیر مانگ کر گزارا کرتے تھے، اب انہیں بادشاہ کی طرف سے انعام ملا تھا، تو یہ سارے بہت خوش ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہماری بہن بالکل برکتوں والی ہے، ابا حضور نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہم اپنی بہن بنا لیں۔ خیر یہ سارے بھائی اپنی بہن شہزادی سے بہت خوش تھے۔ اب تو یہ معمول ہو گیا تھا کہ شہزادی روزانہ بادشاہ کو جا کر ایک خوبصورت اور دلچسپ قصہ سناتی اور بدلے میں بادشاہ شہزادی کو جو انعام دیتا، شہزادی وہ انعام لے کر سیدھا اپنے بھائیوں کے پاس آ جاتی۔ ایک دن جب شہزادی قصہ سنانے کے لیے محل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی بادشاہ کے پاس آیا ہوا ہے
اور وہ اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنے شوہر بادشاہ کو دیکھا تو یہ سوچنے لگی، آج تو قصہ سنانے میں بہت مزہ آئے گا۔ یہ اپنے باپ بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آج کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو رفع حاجت کے لیے یا کسی اور کام سے جانا ہے تو پہلے اٹھ کر چلا جائے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ قصے کے درمیان سے کوئی اٹھ کر کہیں جائے، کیونکہ بادشاہ سلامت آج کا قصہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی کو اٹھ کر جانا ہے تو پہلے ہو آئے، قصے کے درمیان سے کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سب نے حامی بھر لی اور سب بیٹھے رہے۔ اب شہزادی نے یوں قصہ شروع کیا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں، ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ویسے تو نیک اور عادل تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی کہ اس کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بادشاہ نے پیدائش کے وقت اپنی ملکہ کو حکم دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ملکہ نے بادشاہ سے چھپا کر بیٹی کو ایک دائی کے حوالے کر دیا اور دائی اسے پالتی رہی، اس کی پرورش کرتی رہی۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت تھی کہ جب جوان ہوئی تو بادشاہ کی نظر اس شہزادی پر پڑی۔ بادشاہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ قصہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے سامنے پڑی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی شہزادی کی طرف پھینکی اور یہ کہنے لگا، خدا کے لیے اس قصے کو بند مت کرنا، ہم یہ پوری داستان سننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے اس عمل کے بعد شہزادی نے پھر قصہ شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے نمائندے اپنے وزیر اس دائی کے پاس بھیجے تو دائی نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے اور آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو اس نے فوراً اپنے شہزادے کو حکم دے دیا کہ اس کو جنگل میں لے جاؤ اور جنگل میں جا کر اسے قتل کر دو۔ جب شہزادی داستان سناتے سناتے یہاں تک پہنچی تو شہزادے کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ میری بہن کی کہانی ہے۔ شہزادے نے بھی اپنے سامنے پڑی ہوئی اشرفیاں اس لڑکی کی طرف پھینکی اور یہ کہنے لگا، اب قصہ ختم مت کرنا، ہم اس قصے کو سننا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے پھر داستان سنانا شروع کر دی۔ دوسری طرف اب اس بادشاہ کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور بادشاہ بھی اپنی اس غلطی پر نادم تھا۔ یہ کہانی سنتے سنتے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ توجہ سے سننے لگا۔ شہزادی پھر کہنے لگی، جیسے ہی شہزادی کا بھائی شہزادہ اس کو جنگل میں لے گیا تو شہزادے کو اپنی بہن پر ترس آ گیا، تو اس نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ جنگل میں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ شہزادی بیچاری جنگل میں اکیلی رہ رہی تھی، کوئی اس کا حامی نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ جنگل کی جھاڑیوں میں اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے اور اس نے اپنا ستر جنگل کے پتوں سے چھپا لیا۔ پھر ایک دن اس شہزادی نے کسی اجنبی کو اس کے قریب آتے دیکھا اور شہزادی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادشاہ شہزادی کے قریب آیا اور اس نے اپنی چادر شہزادی کو دی۔ شہزادی وہ چادر لپیٹ کر نیچے اتر آئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو بادشاہ بھی شہزادی پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے لگا۔ شہزادی بھی دکھوں کی ماری ہوئی تھی، اس نے فوراً بات قبول کر لی اور بادشاہ شہزادی کو لے کر اپنے وزیر کے گھر گیا اور وزیر کی بیٹی بنا کر شہزادی سے شادی کر لی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ شہزادی ملکہ بن گئی اور اس کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پھر 3 بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بادشاہ شہزادی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور اس جنگل تک کیسے پہنچی ہو؟ پھر شہزادی نے نہ چاہتے ہوئے اپنی ساری کہانی اپنے شوہر بادشاہ کو سنا دی۔ پھر کیا تھا، وہ بادشاہ شہزادی سے کہنے لگا، نہیں، ہم تمہارے بادشاہ باپ سے ملنے جائیں گے
تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں کہ تمہارا باپ اتنا ظالم کیوں ہے، اس کو بیٹیوں سے کیوں نفرت ہے۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی راضی ہو گئی اور بادشاہ نے ایک قافلہ تیار کیا اور اس شہزادی کے باپ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بادشاہ خود کسی کام کی وجہ سے کہیں چلا گیا اور اس نے اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو ساتھ بھیج دیا۔ جب شہزادی کے شوہر بادشاہ نے یہ کہانی سنی تو اس کو معلوم ہو گیا یہ کہانی تو میری بیوی کی ہے۔ یہ بادشاہ اپنے سامنے پڑی ہوئی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اٹھا کر شہزادی کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے، یہ کہانی یہاں پر ختم مت کرنا، ہم اس کہانی کو پورا سننا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے یہ اشرفیاں اپنے بھائی فقیروں کی طرف پھینک دیں۔ فقیر بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ آج انہیں بہت زیادہ انعام مل رہا تھا۔ پھر شہزادی نے کہانی شروع کر دی کہ پہلی منزل پر وزیر کی نیت خراب ہوئی اور وہ شہزادی سے بدکاری کرنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہونے لگا، لیکن شہزادی نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کا واسطہ دیا تو وزیر نے شہزادی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ دوسری منزل پر وزیر تو نہیں آیا لیکن قاضی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ شہزادی سے بدکاری کرنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ دوسری رات بھی قاضی نے شہزادی کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تیسری رات وکیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ شہزادی کسی طرح سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی اور جا کر ایک دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجوں نے شہزادی کو دوسرے کنارے لگا دیا تو وہاں پر 6 بھائی کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے، شہزادی میری ہے، میں شہزادی سے نکاح کروں گا۔ جب کہانی یہاں تک پہنچی تو فقیروں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا یہ ہماری کہانی ہے۔ اب یہ فقیر بہت پریشان ہوئے لیکن شہزادی نے کہانی آگے جاری رکھی اور یہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ان 6 فقیروں کا باپ بڑا دانش مند اور زیرک انسان تھا۔ اس نے شہزادی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا اور شہزادی ان فقیروں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد شہزادی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ سلطنت کسی اور بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے بلکہ اس کے باپ بادشاہ کی سلطنت ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بادشاہ سلامت قصہ سننے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے بادشاہ کے پاس قصہ سنانے کی عرضی بھیجی جو قبول ہو گئی۔ پھر وہ شہزادی بادشاہ یعنی اپنے باپ کو قصہ سناتی رہی۔ پھر ایک دن شہزادی نے دیکھا کہ آج اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ اس کا شوہر بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر شہزادی نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اور اس نے آج کسی اور کا قصہ نہیں سنایا بلکہ اپنے ساتھ بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنے منہ سے نقاب اتارا اور بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسرے بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور دوسرا بادشاہ بھی اپنی بیوی کی ساری حقیقت جان کر بہت زیادہ مسرور تھا۔ اب بادشاہ نے وکیل، وزیر اور قاضی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر شہزادی اپنی ماں سے ملی اور ڈھیروں دیر تک یہ آپس میں روتی رہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگی رہیں۔ خیر اب محل میں جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی مل چکی تھی، شہزادے کو اپنی بہن مل چکی تھی، ملکہ کو اپنی شہزادی مل چکی تھی اور اس بادشاہ کو اپنی بیوی بھی مل چکی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔